بھٹی صاحب ذرا اس پہ تو کامنٹ کر دیں. اس گورنمنٹ کے یعنی آج کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اگر بیانات دیکھیں, آزادی صحافت, جمہوریت, بندش غلط ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یعنی آج اگر وہ بیانات دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ چینل ARY کسی اور نے بند کیا ہے اور موجودہ حکومت اس کے خلاف بیان دے رہی ہے, لیکن وہ اسی حکومت کے کچھ مہینے پہلے کے بیانات ہیں. قول و فعل میں تضاد کی جو بات ہو رہی تھی نا, یعنی اس روش کا کیا کریں کہ بھائی جہاں آپ کی رائے سے اختلاف ہے, بس جہاں کوئی آپ کے مطلب کی بات نہیں کر رہا, میں یہ تو کہہ نہیں رہا کہ صحیح ہے غلط, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, لیکن جہاں آپ کے کسی کی رائے سے اختلاف ہے وہاں بس اس چینل کو بند کرو. کل کچھ کوئی اور زیر تھا, آج ہم زیر تھا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلی بھول گیا تھا. مجھے بہت دکھ ہے, تکلیف ہے ARY کے بندش کی. سنے بغیر بند کر دیا گیا, اتنا بڑا ڈیسیژن لیا گیا, اور اس میں ہزاروں وہ ملازمین ہیں جن کا روزگار ہے. اور آج کے دور میں ایک یقین کریں, جو روزگار جس کا لگا ہوا ہے, اگر اس کی زندگی میں کوئی ایک شادی یا خدا نخواستہ کوئی ایک مرگ آ جائے تو اس کا کیسے بجٹ نیچے اوپر ہو جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے یا جمہوریت یا دوسرے کی بات سننا, اور یہ تو اب ایک کتابی اور نصابی باتیں رہ گئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل شہباز گل صاحب کی اس دن کی اسٹیٹمنٹ سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا, ان کو نہیں دینی چاہیے تھی, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو ARY کی جو کے ساتھ جو ہوا ہے, یہ اس پہ ریئلی بڑا دل سے دکھ ہے. اور میں ان سارے ورکرز کے ساتھ ہوں اس مشکل گھڑی میں. اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے اور اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت آگے گزارے. دوسری اگر اجازت دیں, میں ذرا اسی پہ پہلے فیصل صاحب کا کامنٹ لے لوں. اگر بھٹی صاحب اگر اجازت دیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں, پھر آپ نے میری طرف آنا ہی کوئی نہیں. چلو ٹھیک یار آ جانا یار بھٹی صاحب. یار مجھے کیوں بلوایا تھا, مجھے یہ بتائیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں بلوایا تھا. یعنی پہلے پورے سیگمنٹ کسی اور نے بند کیا, مجھ پہ یعنی پہلے اس وقت تک وہ شہریار افریدی میرے بھائی جو مجھے بہت پیارے ہیں, ان سے سوال کرتے رہے جب تک کنڈی صاحب آ کے بیٹھ کے مائک لگ گیا. پھر اس کے بعد ادھر, پھر اس کے بعد سمیع اللہ, کلیم اللہ, شروع کیا بھٹی صاحب. اچھا میں آ رہا ہوں, یقین کریں آ رہا ہوں یار. میں معذرت چاہتا ہوں جو مجھ سے شروع کیا, میں وہ واپس لے لیتا ہوں اپنا سیگمنٹ, وہ جو تاکہ میں اس سے نکل جاؤں. یار اب دیکھیں اتنی دیر میں آپ نے جواب, میں نے کاش سوال ہی کر لیا ہوتا, آپ نے جواب. اچھا میری دو تین باتیں سن لیجیے, اس کے بعد پھر آگے کر لیں بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کی ایک بات ہو رہی تھی, اس پورے جمہوریت پسند لوگوں کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے کہ جمہوریت کی روح جو ہوتی ہے وہ بلدیاتی محکمہ ہوتا ہے, بلدیاتی انتخابات, بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں. اور ان سب سے بیسٹ میری زندگی میں جو میں نے دیکھا ہے وہ پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام تھا. لوگ MNA MPA کی سیٹیں چھوڑ کر ناظم منتخب ہو رہے تھے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک آمر آ کر اتنا اچھا بلدیاتی نظام دے جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں, کیوں ڈرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہریار افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں, مثال کے طور پہ وہ اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر آپ کا اگلا مطالبہ ہوگا کہ ہم اس چیف الیکشن کمشنر کے انڈر اور اس چیف الیکشن کمیشن کے انڈر ہم انتخابات نہیں لڑتے. تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا وہ بھی بدلنا پڑے گا. اس کے بعد پھر ایک اور مطالبہ ہوگا. تیسری بات یہ کہ یہ جو مساق معیشت کی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, یہ انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے. اور میں اس پہ بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کہ یہ حکومت جب آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نے دیوالیہ نکال دیا ملک کا, ہم اہل ہیں, ہم تجربہ کار ہیں, ہم لائق ہیں, سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. اور وہ بھی اس سے زیادہ ڈیزاسٹر ثابت ہوئے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے, یہ اس کو ڈائیلاگ شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں. ڈائیلاگ, آپ اپنی ضدیں, اپنی انائیں, اپنے سارے آپ بڑے ہو گئے ہیں, ملک چھوٹا ہو گیا ہے. یعنی ہم قرضوں میں جکڑا پاکستان, گروی زدہ پاکستان, ہر گھر ہر در سے بھیک مانگتا پاکستان, دوستوں کے مانگے تانگے پیسوں کو زر مبادلہ کا نام دیتا پاکستان, 75 سال سے ریورس گیئر میں پاکستان, دنیا بھر میں تماشا بن چکا پاکستان, اور بیڈ گورننس, مس مینجمنٹ اور کرپشن میں ڈوبا پاکستان, اور IMF کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا پاکستان, اور جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کے ہتھے چڑھا پاکستان. اور اس پر معیشت پہ بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے. کیا کرنا ہے, ہم نے اچار ڈالنا ہے آپ سارے لوگوں کا, آپ اس پہ اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں وہ انہوں نے شہباز شریف نے ایک بات کی کہ ایٹمی قوت اگر ہم بن سکتے ہیں تو معاشی قوت نہیں. اس میں بھی آپ سب سے بڑی بھٹو صاحب نے اگر شروع کیا تھا تو ضیاء صاحب نے ان کی مخالفت میں ختم نہیں کیا تھا.
نواز شریف بی بی نے اس کی مخالفت میں ختم نہیں کیا تھا، اور پیچھے منیر احمد خان، اے کیو خان اور سمر مبارک اور ہزاروں گمنام مجاہدوں کی ٹیم تھی. تو اس طرح معیشت پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا، ڈائیلاگ شروع کریں. اور جو شہریار افریدی صاحب کی آخری بات تھی کہ امریکن کے ساتھ ان کو نہیں پتا چلا کہ وزیر اعلیٰ ملے نہیں ملے، دو تین باتیں بڑی مجھے دکھتی ہیں کہ آپ نے کہا سازش ہوئی، لوگوں نے کہا مداخلت ہوئی، چلو اس پہ بھی مان لیا. پھر اس کے بعد کہا کہ امریکہ اور یہاں کے امریکی اعلی کاروں نے مل کر ہماری حکومت گرائی. پھر آپ نے کہا امریکی ڈکٹیشن نہیں چلے گی. پھر ایک خط یا مراسلہ جو سفیر کا تھا وہ بھی، اس کے پوائنٹس بھی آپ نے رٹائے. پھر یہ سب کہا کہ یہ سب امریکی پٹھو ہیں، ڈونلڈ لو کو برطرف کیا جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عبداللہ ریاڑ صاحب جو آپ کے ہیں وہ امریکی حکام سے جا کے رابطے انہوں نے شروع کر دیے. ایک خبر ہے کہ ڈونلڈ لو سے بھی انہوں نے رابطہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد امریکی سفیر سے گاڑیاں لے لیں اور ان کو وزیر اعلیٰ کی چیئر پر بٹھایا اور بریفنگ اور بڑا VVIP دورہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکی لابنگ فرم ہائر کر لی 6 ماہ کے لیے 60 لاکھ ماہانہ پہ. اور اس کے بعد وہ فرم کیا کرے گی؟ اخبارات اور جرائد میں مضامین چھپوائے گی، PTI نمائندوں کو انٹرویو کروائے گی. اب مجھے بتائیے، تھوڑا سا تو مان لیا عمران خان صاحب امریکہ سے لڑنا نہیں چاہتے، اور ہم لڑ بھی نہیں سکتے. ہم کرونا کی ان سے ویکسین خیرات میں لیتے ہیں، گاڑیاں ان سے خیرات میں لیتے ہیں، پولیو ان سے خیرات میں لیتے ہیں. ہم بھوکے ننگے کیا لڑیں گے؟ یہ نعرے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں مان لیتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ خود مختار ہیں، آزاد ہیں، ہم لڑیں. تو تھوڑا سا رک جاتے، تھوڑا سا قدموں پہ کھڑے رہتے. ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ غلامی نہیں کرنا چاہتے، آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا فرم ہائر کر کے دوستی ہوتی ہے؟ گاڑیاں لے کے دوستی ہوتی ہے؟ رابطے کر کے دوستی ہوتی ہے؟ صحیح ہے. تھوڑا سا کھڑے رہیں، چند دن کھڑے رہیں.